بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پریونٹیو میئرز، احتیاطی تدابیر۔ اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہم بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بیالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ جراثیم کس طرح جسم میں داخل ہو کر ڈیزیزز کی وجہ بنتے ہیں۔ بیالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ کن احتیاطی تدابیر یعنی پریونٹیو میئرز پر عمل کر کے ہم کازیٹیو ایجنٹس یعنی جراثیم اور ان کازیٹیو ایجنٹس سے پیدا ہونے والی ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، کیئر از بیٹر دین کیور، تو بیالوجی ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے، ہم اس احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہیں جس سے ڈیزیز کنٹرول ہو جاتی ہے۔ جو بیالوجیکل سائنسز میں ایڈوانسز ہو رہی ہیں تو بیالوجی ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے کازیٹیو ایجنٹس آف ڈیزیز یعنی بیماریوں کی وجہ بننے والے جراثیم اینڈ دیئر موڈ آف ٹرانسمیشن، یعنی جراثیم یا بیماری کس طرح ایک پرسن سے دوسرے پرسن یا پھر ہیلدی پرسن میں ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، جس طرح ہمیں کسی منزل پہ جانا ہو تو ہمیں اگر اس کی انفارمیشن ہو تو ہم ایزیلی اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح بیالوجی ہمیں کازیٹیو ایجنٹس یعنی بیماری کے وجہ والے جراثیم، بیماری اور جراثیم کس طرح ایک ہیلدی پرسن کو لگتا ہے، اس کے حوالے سے پراپر انفارمیشن دیتی ہے۔ جب ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن ہو تو ہم احتیاط کرتے ہیں اور پھر ڈیزیز سے بچ جاتے ہیں۔ یعنی اس ٹاپک کے اندر ہم ڈیزیز یعنی بیماریوں اور کازیٹیو ایجنٹس بیماریوں کی وجہ بننے والے جراثیموں اور دیئر موڈ آف ٹرانسمیشن یعنی بیماری یا پھر جراثیم کس طرح ہیلدی پرسن میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ ان کو میں نے انڈر لائن بھی کیا ہے۔ ایڈز، ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم۔ ایڈز ایک ایسا سنڈروم ہے جس کے اندر پیشنٹ کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ایڈز ایک سنڈروم ہے، سنڈروم تو ہم نے ڈسکس کر لیا، اب یعنی ڈیزیز اور پھر اس کا کازیٹیو ایجنٹس HIV یعنی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ اب ہم بات کریں گے کہ HIV کیسے سپریڈ ہوتا ہے، تھرو فری سیکسول کنٹیکٹ کے ذریعے، تھرو بلڈ ٹرانسفیوژن۔ اس لیے ڈونر سے بلڈ لینے سے پہلے اس کی اسکریننگ کر لینی چاہیے تاکہ اگر ڈونر کے اندر کے بلڈ میں HIV کا وائرس موجود ہے تو وہ بلڈ کسی پیشنٹ کو نہ لگایا جائے۔ بائی یوزنگ کنٹامینیٹڈ سرنجز اور سرجیکل انسٹرومنٹس، اگر استعمال شدہ سرنجیں استعمال کی جائیں تو اس سے بھی HIV کا بڑھنے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یا پھر سرجیکل انسٹرومنٹس، کیا مطلب کہ ڈاکٹر نے HIV کے پیشنٹ کا یعنی ایڈز کے پیشنٹ کا آپریشن کیا، اب اس سرجیکل انسٹرومنٹ پر HIV آ گیا، اب اگر وہی کنٹامینیٹڈ سرجیکل انسٹرومنٹ دوبارہ کسی ہیلدی پرسن پہ استعمال کیا جائے تو HIV کا وائرس ہیلدی پرسن میں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیالوجی ہمیں کہتی ہے کہ ہم پریکاشنز لیں، بیماریوں سے احتیاط کریں، جراثیموں سے بچیں۔ اب اگر ایڈز میں کوئی پرسن مبتلا ہو جاتا ہے تو ایڈز کے بارے میں ابھی تک مکمل علاج نہیں آیا۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل پڑھتے ہیں، ہیپاٹائٹس ایک ڈیزیز ہے اور ہیپاٹائٹس کا جو کازیٹیو ایجنٹ ہے وہ ہے H وائرس، ہیپاٹائٹس A کا HAV، ہیپاٹائٹس C کا HCV، اسی طرح۔ اب یہ ہیپاٹائٹس یا H وائرس کیسے ہیلدی پرسن میں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے یا پھر سپریڈ ہوتا ہے، تھرو بلڈ ٹرانسفیوژن، یعنی ڈونر سے اگر بلڈ لیا اس کے اندر اگر
ایچ وائرس موجود تھا اس بلڈ میں تو یہ ریسیپینٹ میں بھی چلا جائے گا. اس لیے بلڈ کی ٹرانسفیوژن سے پہلے ڈونر کی اسکریننگ کرنا ضروری ہے. بائی یوزنگ کنٹامنیٹڈ سرنجز اور سرجیکل انسٹرومنٹس، استعمال شدہ سرنجیں یا پھر سرجیکل انسٹرومنٹس کے استعمال سے ایچ وائرس ہیپاٹائٹس کاز کر سکتا ہے. ڈاکٹرز ایڈوائز اس ٹو بی کیئرفل اینڈ ایوائڈ پوائنٹ آف کنٹیکٹ. ڈاکٹرز ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ جو وائرس ہے وہ ہماری باڈی میں نہ جائے اور ہم ہیپاٹائٹس سے بچ جائیں. اللہ حافظ.